بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ مسائل آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جن کو عام طور پہ بیان بھی نہیں کیا جاتا اور لوگ سوال بھی اس کے بارے میں نہیں کرتے، اور ہر عورت کے لیے ان مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ ایک عورت کو 3 طرح کے خون آتے ہیں۔ ایک اس کو حیض آتا ہے، اور ایک نفاس آتا ہے، اور ایک استحاضہ آتا ہے۔ حیض وہ خون ہے جو عورت کو ماہوار آتا ہے مہینے بعد، جس کو ماہواری یا مینسز وغیرہ بھی کہتے ہیں۔ اب اس کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ جس عورت کو حیض آئے اس کو نماز جو ہے وہ اس کی قضا بھی نہیں ہے، نماز پڑھنا اس کو معاف ہے۔ اور اگر وہ رمضان ہو تو روزوں کی اس پہ قضا لازم آئے گی، نماز کی قضا لازم نہیں آئے گی۔ اب اس کی کم سے کم مدت ہے 3 دن، اور یہ عورتوں کی مختلف عادتیں ہوتی ہیں۔ کسی عورت کی عادت 3 دن ہے، کسی کی 5 دن ہے، کسی کی 7 دن ہے، تو کسی کی 10 دن ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 10 دن ہے، اس سے زیادہ حیض نہیں آتا۔ اور اسی طرح دوسرا عورت کو خون آتا ہے نفاس کا۔ نفاس کی کم سے کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے، یہ ایک لمحہ آئے، ایک دن آئے، بند ہو جائے تو ایسا ممکن ہے۔ اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے 40 دن۔ اب ہمارے معاشرے میں عمومی طور پہ یہ بات یہ سمجھا جاتا ہے، بلکہ ہمارے فیملی میں بھی یہ معاملہ بنا کہ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اگرچہ اس کا خون بند بھی ہو چکا ہو، وہ 40 دن تک عورتیں غسل نہیں کرتی اور نمازیں نہیں پڑھتی۔ ان کو یہ گمان ہے کہ 40 دن ان کو نمازیں معاف ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کسی عورت کو 2 دن خون آیا، 3 دن آیا اور بند ہو گیا، تو جس دن بند ہو گیا اس دن ہی غسل کر کے اس پہ نماز کا ادا کرنا لازم ہے۔ اگر ادا نہیں کرتی تو وہ گناہگار ہوگی۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اگرچہ خون بند بھی ہو جائے تو وہ 40 دن نماز ادا نہیں کرتی عورتیں۔ تو اب اگر کسی کا 10 دن آیا یا 5 دن آیا، 15 دن آیا، خون بند ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ غسل کر کے عورت پر نمازیں ادا کرنا لازم تھا۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا کہ وہ 40 دن تک نمازیں ادا نہیں کی، حالانکہ خون تو 25 دن پہلے بند ہو چکا تھا یا 20 دن پہلے بند ہو چکا تھا، تو جتنے دن پہلے خون بند ہو گیا تھا ان دنوں کی نمازیں قضا کرنا عورت پہ ضروری ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ نہیں کیا جاتا، اور بدقسمتی سے ان کو اس سے آگاہی بھی نہیں ہے اور وہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتی۔ اب تیسرا خون آتا ہے استحاضہ کا۔ کسی عورت کو اب 10 دن خون آیا، حیض آیا، اور 10 دن سے خون زیادہ ہو گیا۔ اب جو 10 دن سے زیادہ ہوا وہ استحاضہ کا خون ہے، یعنی بیماری کا۔ استحاضہ بیماری کا خون ہے، وہ کسی بھی بیماری کی وجہ سے عورت کو آ سکتا ہے۔ اور دوسری نفاس تھا 40 دن زیادہ سے زیادہ، کسی کو 40 دن سے زیادہ خون آتا رہا۔ اب حیض والی کو 10 دن سے زیادہ آیا تو 10 دن کے بعد وہ غسل کرے گی اور نماز ادا کرے گی، قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے۔ اسی طرح نفاس والے کو 40 دن سے زیادہ خون آیا اور وہ اس 40 دنوں کے بعد غسل کرے گی، غسل کرنے کے بعد نماز بھی پڑھے گی، قرآن بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جن کا جاننا ہر فیملی کے لیے، ہر گھر کے لیے ضروری ہے، اور ضروریات دین کا جاننا ویسے بھی ہر بندے پہ لازم ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اسلام پہ استقامت بخشے، اور اللہ کریم ہمیں ہمارے سینوں کو اسلام کے نور سے منور فرمائے۔ آمین ثم آمین، بجاہ سید الانبیاء والمرسلین۔